कभी कभी हमारे साथ वो कुछ हो जाता है जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया होता। और ऐसी चीजें ज्यादातर उन लोगों के साथ होती हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होता। अरे हम बहुत बहादुर हैं। यकीनन इस वक्त जो लोग मेरी कहानी सुन रहे होंगे उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि अरे ये तो हम सिर्फ शौक के लिए सुनते हैं, वरना डर जैसी कोई चीज नहीं, भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, ये सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं। लेकिन क्या पता रात के इस पहर जब आप मेरी आवाज में ये कहानी सुन रहे हो, कोई और मखलूक खिड़की से आपको झांक कर देख रही हो, या शायद अंधेरे में दरवाजे के पीछे कोई खड़ा मेरी कहानी आपके साथ साथ सुन रहा हो, या क्या पता अपने साथ देखें। अगर आप अकेले हैं इस वक्त, आपको यकीन है? क्या आप वाकई अकेले हैं इस वक्त? चलें आपके साथ ऐसे ही कुछ दोस्तों का वाकया शेयर करती हूँ जिनको खुद पर बड़ा मान था कि उन्हें डर नहीं लगता, वो बस हर वक्त हल्ला गुल्ला करने में लगे रहते थे। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। जरा ढोलकी बजाओ, निदा की अम्मी ने सारी सहेलियों से कहा, और वो जोर जोर से ढोलकी बजाने लगी। आज इस घर में एक लड़की की मेहंदी थी, साथ ही गाने भी बज रहे थे। गाने की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था और तमाम लड़के लड़कियां पूरी सेटिंग से गाने पर फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह रक्स कर रहे थे। मेहंदी की तकरीब का यह हंगामा रात 3 बजे तक जारी रहा। खाना खत्म हो चुका था, मगर इसके बाद भी नौजवान लड़के लड़कियों ने दोबारा डांस करना शुरू कर दिया। फिर रात के तकरीबन 3 बजे थक हार कर सब बिस्तरों पर चले गए, मगर दुल्हन का भाई हमदान, उसके खालाजाद नोमान और असलम की सुस्ती अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। चल बाहर चलकर मजे करते हैं, नोमान बोला। तो बाकी दोनों झट से तैयार हो गए और फिर वो तीनों रात के तकरीबन 3:15 बजे घर से निकल पड़े। कहाँ चले? हमदान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। अरे हम तो हवा के झोंके हैं, जहां मर्जी मुंह उठाकर चल पड़ते हैं। चल, असलम ने थर्ड रेट जुमला कसा। चल यार, पहले थोड़ी आवारागर्दी करते हैं। नोमान के कहने पर वो सड़कों पर आवारागर्दी करने लगे। रास्ते में इक्का दुक्का जो भी नजर आ जाता वो उसे गालियां बकते और आवाजें कसते। अगर किसी गाड़ी में कोई खातून नजर आ जाती तो उसे इशारा भी कर देते। वो एक ने उन्हें जवाबन गालियां सुनाई तो वो लोग बेगैरती से कहके लगाते आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में एक होटल पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और वहां बिछी चारपाइयों पर बिसर गए। फिर उन्होंने वहां अंडे, पराठे और कीमे के नान के साथ हाथ साफ किए। फिर मजेदार सी चाय पी और फिर वहां से चल पड़े। अब उनका रुख साहिल समंदर की जानिब था। तकरीबन 4 बजने वाले थे जब सलमान ने अपनी कीमती घड़ी के डायल पर नजर डाली। फिर वो लोग वहां बैठकर बातें करने लगे। उनका मौजू कॉलेज की लड़कियां थी। फिर वो लोग जाने के लिए उठे और चलते हुए गाड़ी तक जाने लगे तो उनके दोस्त ने कहा, यार इतनी रात को हम लोग निकले हुए हैं, सर्दियों के दिन है ये, और सुबह भी देर से होगी। मुझे कुछ खौफ सा महसूस हो रहा है। सुना है कि ऐसी जगहों पे भूत प्रेत होते हैं। तो उसके दूसरे दोस्त हंसने लगे और उन्होंने कहा, अबे चल पागल, ऐसा सच में थोड़ी होता है। ये तो लड़कियों को डराने के लिए कहानियां बना रखी हैं। हाँ, अगर हमारे साथ भी इस वक्त कोई लड़की होती तो हम जरूर इस तरह की कहानियां सुनाते, ताकि वो डर कर हमारे और करीब आ जाती। नोमान ने खिसियानी हंसी हंसी। तो हमदान ने कहा, अरे वे छोड़ यार, चल चलते हैं। अभी वो जाने के लिए उठे थे कि टन टन दूर से ठेले वाले की आवाज आ रही थी। सर्दी का मौसम था। उस आदमी ने बड़ी सी चादर से अपने आप को लपेटा हुआ था। उसके ठेले पर मौजूद गरम गरम भुने हुए चनों की खुशबू दूर से आ रही थी। चल यार, चने लेते हैं, नुमान बोला। तुम लोग चने लो और मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, हमदान ने कहा, और वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। नुमान और उसका दोस्त चलते हुए ठेले पर आए और चने निकालने लगे और साथ साथ कहने लगे, बाबा जरा ताज़ा चने गरम भी कर दो। चने वाला आहिस्ता आहिस्ता चने गरम करने लगा और साथ साथ कागज की थैलियों में डालने लगा।
اس کے ہاتھوں پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ بابا، اتنی رات میں ویسے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت تو کوئی مشکل سے ہی یہاں آتا ہے۔ نعمان نے اس ٹھیلے والے کے چنے اٹھا کر چباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، کم ہی لوگ ہوتے ہیں اس وقت، مگر کیا کریں، بھوک لے آتی ہے، اس آدمی نے کہا، جبکہ اسلم کو اس کی آواز کچھ عجیب سی لگی، کچھ پراسرار سی۔ وہ تھوڑا سا خوفزدہ ہوا۔ اس نے کہا، بابا، کیا رات کے اس وقت لوگ تم سے چنے لیتے ہوں گے؟ تو بابا نے پھر کہا، ہاں بیٹا، کچھ بھولے بسرے لوگ کبھی ادھر بھی آ جاتے ہیں، جن کو رات کے وقت اپنے گھروں میں سکون نہیں ملتا۔ ظاہر ہے ہماری بھوک بھی تو کسی نے مٹانی ہے۔ ایک دم نعمان بولا، جی کیا کہا آپ نے؟ تو بابا ہنسنے لگا، ارے کچھ نہیں بیٹا، تم چنے کھاؤ اور باقی باتیں چھوڑو۔ بابا، تم اکیلے ہی یہاں پھر رہے ہو؟ ہم نے تو سنا ہے کہ ایسی جگہوں پر جن چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، کبھی تم ان کے جنگل میں نہیں پھنسے؟ تو بابا ہنسنے لگا، نہیں، مجھے کسی نے کیا کرنا ہے اس عمر میں۔ بابا، تم… اسلم کو ایک دم بریک لگ گئی، کیونکہ اس کی نظر چنے والے کے ہاتھ پر پڑ گئی جہاں سے چادر سرک گئی تھی۔ اسلم کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی۔ اس کا ہاتھ پیلی سی جھلی کا تھا جس پر بڑے بڑے سیاہ بال نما کانٹے اگے ہوئے تھے اور ناخن کسی تیز نوکیلے بھالے کی طرح لمبے لمبے تھے۔ اسلم نے سر جھٹکا اور کچھ کہے بغیر نعمان کا بازو پکڑا اور اسے آہستہ آہستہ گھسیٹنے لگا۔ نعمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسلم کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسلم کو کہنے لگا، ارے کیا کر رہا ہے یار، چنے تو لے لینے دے، بابا نے اتنے اچھے سے گرم کیے ہیں۔ لیکن اسلم اب اسے اس بابا کے سامنے کیا بتاتا کہ یہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ ظاہر ہے رات کے 4 ساڑھے 4 بجے سمندر کنارے انسان تو ہونے سے رہا، لیکن یہ بات ان کم عقلوں کو پہلے سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر، اس نے ایک دم نعمان کو کہا، بھاگ۔ نعمان حیران سا اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ دونوں بھاگتے ہوئے آئے اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئے۔ اسلم بولا، ہمدان، گاڑی بھگا لے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے گاڑی بھگا لے، ورنہ شاید آج ہم زندہ نہ رہ سکیں۔ ہمدان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ سمجھا کہ انہیں کوئی مستی سوجی ہے اور یہ بغیر پیسے دیے آ گئے ہیں۔ ابے غریب چنے والے کو تو بخش دیتے یار، ہمدان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ چنے والا نہیں تھا، وہ چنے والا نہیں تھا، وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ اسلم ہکلاتا ہوا بولا، کوئی اور مخلوق؟ ابے کوئی تازہ کہانی پڑھ لی ہے کیا تو نے؟ نعمان نے اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور دونوں ہنسنے لگے۔ اسلم نے کہا، تم نے شاید اس کے ہاتھ کی طرف غور نہیں کیا، لیکن میں نے غور کیا تھا۔ خود سوچو، رات کے اس وقت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ ارے تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، کمانے کی آس میں چند پیسوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ لیکن ایک دم انہیں سڑک پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے گاڑی سے باہر جھانکا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں آدھا انسان تھا جس کا نچلا دھڑ گھوڑے کا تھا، جس سے وہ بھاگ کر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور اوپری دھڑ پیلی جھلی کا تھا جس پر سیاہ بال نما کانٹے تھے اور زبان 2 شاخیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ ہمدان نے گاڑی کی سپیڈ فل کر دی، مگر اچانک وہ مخلوق بالکل ان کے برابر آ گئی۔ اس نے مزید گاڑی تیز کرنا چاہی، لیکن نہ جانے اس مخلوق میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ ان کی گاڑی کو ایک دم بریک لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت وہ کیا کریں۔ انہوں نے گاڑی سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا اور وہ مخلوق ان کے پیچھے پیچھے ہنستی جا رہی تھی۔ وہ بڑی مشکلوں سے مین روڈ تک پہنچے، جہاں سے ان کو اکا دکا گاڑیاں گزرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن کوئی بھی گاڑی والا ان کا ہاتھ دینے سے رک نہیں رہا تھا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی ڈاکو یا کوئی چور ہیں جو کہ ان کو لوٹنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ تو کسی مخلوق سے بچ کر بھاگ کر اپنی زندگی کے چند سانسیں بچانے کے لیے لوگوں کی التجا کر رہے ہیں۔ خیر، ایک رحم دل شخص تھا جو کہ ٹرک چلا رہا تھا۔ انہوں نے اس کو ہاتھ دیا کہ بھائی
ہمیں بہت ایمرجنسی ہے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہمیں کسی طرح شہر کے قریب پہنچا دو، ساحل سمندر سے دور لے چلو۔ تو وہ ٹرک والے نے رحم کھا کر ان تینوں دوستوں کو چڑھا لیا۔ جیسے جیسے ٹرک آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس مخلوق سے ان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، یا شاید یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ خیر، ٹرک اپنی دھن میں چل رہا تھا اور ٹرک والا بھی اپنے گانے گاتا جا رہا تھا۔ پھر ٹرک والے نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ باؤجی خیر تو ہے، رات کے اس وقت آپ سمندر کنارے، وہ بھی سردی کے موسم میں، یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، ہماری کزن کی شادی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو ذرا باہر چلتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم اس مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ مصیبت؟ کیسی مصیبت باؤجی؟ تو ان میں سے اسلم نے کہا، ہمیں سمندر کنارے ایک چنے والا ملا تھا، بوڑھا بابا، ہم نے سوچا چلو اس سے چنے بھی خرید لیتے ہیں اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی، لیکن وہ انسان نہیں تھا، وہ تو کچھ اور تھا۔ کچھ اور مطلب باؤجی؟ مطلب کوئی اور مخلوق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کالی چادر لپیٹی ہوئی تھی، جیسے ہی چادر اس کے ہاتھ سے ذرا سی سرکی تو اس کے ہاتھ میں پیلی سی جھلی تھی اور بڑے بڑے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ تو ٹرک والے نے کہا کہ باؤجی، آپ کو رات کو اس طرح باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، آپ کو آپ کے گھر والوں نے نہیں بتایا کہ رات کا وقت ایسی مخلوق کے باہر نکلنے کا ہوتا ہے، تو انسانوں کو گھر رہنا چاہیے، آپ سے تو بڑی غلطی ہو گئی۔ تو نعمان نے کہا، ہاں غلطی تو ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ ویسے مجھے ان چیزوں پہ اتنا یقین نہیں، لیکن آج دیکھا تو واقعی یقین آ گیا۔ تو ٹرک والے نے کہا، دیکھے نا باؤجی، اب آپ سے غلطی ہوئی ہے تو سزا تو آپ کو ملے گی ہی نا۔ ایک دم جب اسلم نے اس ٹرک والے کے ہاتھ پہ دیکھا تو اس کے ہاتھ کی بھی جھلی پیلی اور ہاتھ پہ بڑے بڑے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ ایک دم ان کا سانس رکا، ٹرک والے نے بریک لگائی اور اگلے دن 3 دوستوں کی لاشیں شہر کے کنارے پہ پڑی ملی۔